الحمد للہ رب العالمین. کمپنی کی طرف سے جو ہیلتھ والا وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جتنی قسطیں جمع کرائی ہیں اس حد تک علاج کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں. پھر یہ بعد میں 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں نہیں. 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے. خاص طور پہ ابھی رمضان کی گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں اور میرا وزن پچھلے رمضان میں 6 کلو گرا تھا. اتنے ٹف روزے ہیں, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ دن بھی بہت لمبا, پھر تراویح اور یہ سب چیزیں چلتی ہیں, بیانات. 6 کلو گرا ہے اور پورے سال میں صرف 2 کلو بڑھ سکا ہے. سمجھ رہے ہو, میں 76 کلو کا ہوا کرتا تھا پچھلے رمضان سے پہلے, عید کے بعد میں 69 kg کا رہ گیا اور اب 71 پہ آیا ہوں. کتنا بڑھا؟ 2 کلو. اب میں کہہ رہا ہوں مزید 6 کلو گر گیا تو پھر ہر رمضان میں تو ایک دن غائب ہو جاؤں گا. اسی سپیڈ سے اگر وزن گرتا رہا. میں جب 76 کلو کا ہوا تھا تو مولوی لگنے لگا تھا میں. مجھے میرے دوست کہتے تھے اب تم کیا لگ رہے ہو؟ تھوڑے مولوی مولانا لگ رہے ہو, تھوڑے سے بھرے ہوئے لگ رہے ہو. تو میں نے کہا تم لوگوں نے نظر لگا دی, اب میں دوبارہ مولانا نہیں لگ رہا میں. ٹھیک ہے, تو نہیں وزن بڑھا, 2 کلو سے زیادہ بڑھا ہی نہیں. اب پھر ڈر لگ رہا ہے کہ اب رمضان میں کیا ہوگا. تو اگر ہم شعبان میں بھی روزے رکھ لیں تو وہ تو 6 کے بجائے 8 کلو ہو جائے گا کم. تو اس لیے اس گرمی میں کم از کم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن کا عادی. ایک صاحب, میں نے وہ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کروائی نا, تو اس میں صبح 4 بجے میں نے جاگنگ کروائی, سب کو خوب بگایا. تو وہ انہی میں سے ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں کس وقت دوڑے؟ میں نے کہا اللہ کا واسطہ رمضان میں آپ نہ دوڑیں. گرمیوں کے روزے ہیں, اتنا پسینہ نکل جاتا ہے. اگرچہ آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہیں, لیکن جیسے ہی تھوڑا سا باہر نکلیں گے, کچھ تھوڑا سا بھی کام کے لیے نکلو نا باہر, ایک دم گرمی پسینہ, تو اتنی انرجی جسم سے نکل جاتی ہے کہ اگر دوڑیں گے تو پھر ہاں پہلے سے عادت ہو, کوئی جمناسٹک کا ماہر ہو, دوڑتا آ رہا ہو, پھر وہ رات کو دوڑ لے, کو عادت ہے اس کے. لیکن جن کو عادت نہیں ہے تو وہ اگر اس طرح کریں گے تو رمضان میں بہت نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اتنا اپنے آپ کو بوجھ, میں نے کہا عید کے بعد پھر دوڑیں.